رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی آدمی آپریشن وغیرہ کراتا ہے اور وہ روزے سے ہے تو کیا آپریشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کی تفصیلی وضاحت اس مسئلے کے اندر دیکھے۔ چنانچہ اگر کسی انسان نے ایسا آپریشن کرایا جو دماغ اور پیٹ کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، پیر میں لگ گیا، اب ہاتھ پیر کا آپریشن ہوا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ رد المحتار میں فتاوی شام میں ہے والمفطر انما هو الداخل من المنافذ۔ یہ در مختار کا رد المحتار اس کی دوسری جلد صفحہ 395 جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ مسئلے کی تفصیل ہے۔ اس کی دوسری شق، اسی طرح اگر ایسے اعضاء کا آپریشن کرایا کسی نے جس سے دماغ یا پیٹ کی طرف منفذ یعنی قدرتی راستہ نہیں ہے تو روزہ اس سے بھی فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کسی ایسی چیز سے فاسد ہوتا ہے جو بدن کو درست کرنے کے لیے قدرتی راستے سے داخل کی جائے یا دماغ اور پیٹ تک پہنچ جائے یا پہنچنے کا امکان غالب ہو، تب یہ روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ ویسے نہیں۔ چنانچہ فتاوی شام وغیرہ کے اندر ہے او افطرا فی اذنہ دہنن او داون جائفتن او آمتن فوصل الدواء حقیقت الی جوفہ و دماغی، اس طریقے کی عبارت ہے۔ پھر فتاوی شام میں لکھا ہوا اشار الی ان ما وقع فی ظاہر الروایہ، اس طریقے اس سے جو ہے تفصیلی بحث فتاوی شام کی دوسری جلد صفحہ 402 جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ یہ دو صورت تھی۔ اس کی تیسری صورت ہے کہ روزے کی حالت میں مصنوعی اعضاء لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مصنوعی اعضاء اپنی جگہ پر لگے رہ جائیں گے۔ ہاں، اگر آپریشن کے ساتھ کوئی دوا ڈالی جائے گی جو دماغ کے اندر یا پیٹ تک پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں فقہا لکھتے ہیں کہ اب اس کا روزہ ٹوٹے گا اور اس سے قضا لازم ہوگی، اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جب کوئی دوا پیٹ تک یا دماغ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ چنانچہ فتاوی شام میں ہی ہے او اقترا فی اذنہ دہنن او داون جائفتن او آمتن فوصل الدواء، یہ عبارت فتاوی شام کی دوسری جلد صفحہ 402 پر ہے۔ میں نے دوسری شق پڑھی تھی کہ اسی طرح ایسے اعضاء کا آپریشن جس سے دماغ یا پیٹ کی طرف منفذ قدرتی راستہ نہیں، اس کی عبارت پڑھنے میں تھوڑی سی مجھ کو غلطی ہوئی، او افطر نہیں بلکہ او اقتر فی اذنہ دہنن، یعنی اگر کسی آدمی نے اپنے کان میں دوا کو ٹپکایا تو افطر نہیں تھا، اقتر تھا، قاف تھا، مجھے تھوڑا دیکھنے میں غلطی ہوئی، اس لیے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس لیے لوگ دھوکہ نہ کھائے، افطر نہیں اقتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مسئلے کی چوتھی شق کو دیکھیں۔ اگر پیٹ یا دماغ کا آپریشن کسی انسان کا اس طرح کیا کہ کچھ کاٹ کر نکال دیا، کوئی نئی چیز داخل نہیں کی گئی، تو بھی اس صورت میں فقہا لکھتے ہیں کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ چنانچہ شامی ہی میں ہے وَلِعَدْمِ وُجُودِ سُورَةِ الْفِطْرِ وَهُوَ الْإِبْتِلَاءُ، در مختار کے اندر دوسری صفحہ 414 پر جو ایچ ایم سعید کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر ہے۔ اب یہ آگے اور تفصیل ہے اس کی۔
पांचवी सूरत इसकी ये कि अगर ऑपरेशन करके दिमाग या पेट के अंदर कोई दवाई लगाई गई या मसनूई उज़्व लगाया गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाई गई, दवाई लगाई या मसनूई उज़्व हिस्सा कोई लगाया गया तो अब इससे रोज़ा टूट जाएगा। चुनांचे शामिया में है औ अदखला ऊदन व नहवहु फी मक़अदिही व तरफ़ी खारिज औ गैबहु फसदा। ये फतावा शाम दूसरी जिल्द सफ़ा 402 पर इसको नकल किया है। ऑपरेशन कराने वाले की छठी शिक जो है, अगर किसी ने ऑपरेशन कराया तो छठी सूरत उसकी ये है, अगर मैदे के ऑपरेशन में कोई उज़्व सर्जरी के दौरान बाहर निकाला गया फिर अपनी जगह वापस फिट कर दिया गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। मिसालन ये कि किसी आदमी के अंदर के हिस्से का कुछ ऑपरेशन हुआ, पेट में कोई चीज़, कोई तकलीफ दे चीज़ थी, अब किसी उज़्व को काट करके डॉक्टर ने बाहर निकाला था ताकि दूसरा जो फासिद मादा है उसको निकाला जाए, फिर इसको अपनी जगह फिट कर दिया जाए। तो उसको काट करके निकाला। अब काट करके निकालने के बाद फिर जिस उज़्व को काट करके निकाल करके बाहर रखे हुआ था, डॉक्टरों ने इसको दोबारा अपनी जगह फिट कर दिया, वापस कर दिया और फासिद मादे को निकाल दिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। चुनांचे लिखा आलमगीरिया वगैरह में वलौ ताना बिरुमहिन औ असाबहु सहमिन व बक़िया फ़ी जौफ़ी फसदा। फतावा आलमगीरी जो मकतबा रशीदिया सरकी रोड कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 204 पर इस मसले की तफसील है। इसी तरीके से अगर पेट का कोई उज़्व बाहर लाया गया फिर दोबारा उसको पेट के अंदर फिट कर दिया गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। जैसा कि अभी मैंने तफसील बतलाई वही इबारत यहाँ भी फिट की जाएगी। फतावा शाम में भी है वक़ौलहु व मफ़ादुहु ऐ मफ़ादु मा ज़करा, ये इस तरीके की इबारत फतावा शाम के अंदर है। दूसरी जिल्द सफ़ा 397 जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। और अगर इस मसले की और तफसील आपको देखनी है तो उर्दू किताब है रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, इस किताब के सफ़ा 25 और सफ़ा 26 पर भी नकल किया गया है। उन्वान ये किताब हरूफ तहज्जी के एतबार से लिखी गई, उसके बाबुल अलिफ में उन्वान है ऑपरेशन। आप इस किताब में भी रोज़े की इस तफसील को देख सकते हैं।